نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ پھر یہ کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں۔ اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ یعنی یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں، ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے، یعنی یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے، نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے یا اس کی صفات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ مسنون دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا، ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ۔ خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ، تو میم آخر میں جو مشدد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا ایک قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ۔ حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز، جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے
کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے. اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے. مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے. رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. پھر قوما میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا. پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے بخش دے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے. پھر نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو گویا پورا دن ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. گویا آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، الحمد للہ. پھر اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمد للہ. کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ. پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ. بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر. نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاج کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو دائیں طرف لیٹتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. پھر اسی طرح اس نام کی کچھ اور خصوصیات ہیں، اور وہ یہ کہ عربی میں قسم کے لیے جو تا استعمال ہوتی ہے وہ صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے، تاللہ. پھر اسی طرح اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا الحمد الرحمن، الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم، نہیں، الحمد للہ. اسی طرح باقی بھی بہت سے جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو لفظ اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے بھی جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرے عبد الرحمن ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. پھر اسی نام کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے، جہاد پر جاتے، تو آپ اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے. زندگی میں انسان پر بہت سی مشکلات اور بہت سی تکلیفیں آتی رہتی ہیں. ایسے میں بعض اوقات انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اب وہ کیا کرے. لیکن اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جب انسان کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے
تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی، اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا بیٹے کی جدائی کا، تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو، بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، بثی وحزنی، اپنے رنج و غم کا، الی اللہ، صرف اللہ کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو تھام لیتا ہے۔ لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو راضی کرنے میں کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یعنی کسی بھی قسم کی عبادت، خواہ وہ جانی ہو یا مالی ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ایسا ہی دین دراصل اللہ کا مطلوب دین ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اسی کا فرما بردار بن جائے، اسی کا اطاعت گزار بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، اس کے آگے جھک گیا، اس کی بات کے آگے، اس کے حکم کے آگے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، ہر کام کو بہت اچھی طرح کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کے کسی بڑے کا فیور نہیں، اللہ کا فیور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور عنایت اور رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو۔ اسی لیے ایسا بندہ جب رات کو سونے لگتا ہے
تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فریاد کرتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، جتنے بھی پریشانیاں غم اور ہم ہیں سب تیرے حوالے کر دی، تو ہی ان کی بہترین ٹیک کیئر کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت اور تیری خوف کی وجہ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے ہی بھیجا۔ ایسا شخص اگر رات کو فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کے اس فرمان کے تابع ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے۔ اور اگر وہ صبح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص خیر پر، بھلائی پر صبح کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی محبت اور ان کی نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور انہی کا انجام بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔